औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम एक और रोज़ा और एक और कुरान के हिस्से के साथ कुछ दुआएं देखेंगे, कुछ कुरानी दुआएं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के ज़रिए हम सबको सिखाई हैं। तो सूरत है सूरह आले इमरान और आयत नंबर 190 से ऑनवर्ड्स ये पूरा रुकू जो सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू है और बहुत सी इसके अंदर दुआएं हैं। ये हम आज इंशाअल्लाह इसका मुतालिया करेंगे। इन आयात की ये फ़जीलत भी है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते तो इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति से आखिर सूरा तक ये आयात पढ़ते और इसके बाद वज़ू करते। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के हेर फेर में यकीनन अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। यानी जो लोग ज़मीन व आसमान की तख्लीक और कायनात के दीगर असरार और रमूज़ पर गौर करते हैं, इन्हें कायनात के खालिक और इसके असल फरमारवा की मार्फत हासिल हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि इतनी तवील और अरीज़ कायनात का ये लगा बंधा निज़ाम जिसमें ज़र्रा बराबर कोई खलल नहीं, यकीनन इसके पीछे एक ज़ात है जो इसे चला रही है और इसकी तदबीर कर रही है और वो ज़ात अल्लाह की ज़ात है। फिर इन्हीं लोगों को अक्लमंद कहा गया। लआयातिल लिउलिल अलबाब, यानी निशानियां हैं तो बहुत, लेकिन नज़र उन्हीं को आती हैं, गौर वही करते हैं जो अक्ल वाले हैं। और ये अक्ल वाले कौन हैं, ये अगली आयत में बता दिया गया। यूँ तो दुनिया में हर एक अपने आप को अक्लमंद समझता है, लेकिन सही मेयार कुरान ही है। तो कुरान ने क्या मेयार दिया? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। जो अल्लाह का ज़िक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं और आसमानों ज़मीन की पैदाइश में गौर व फ़िक्र करते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने ये बेफ़ायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस हमें आग के अज़ाब से बचा ले। तो मालूम हुआ कि अक्लमंदों की फ़हरिस्त में सबसे पहले जिन लोगों को शामिल किया गया वो कौन हैं? जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह की याद शामिल है। खड़े बैठे लेटे करवटों पर वो अल्लाह की याद, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते और ख़ाली मुँह ज़ुबानी ही याद नहीं करते, बल्कि अल्लाह की कायनात में गौर व फ़िक्र करते हैं। और गौर व फ़िक्र भी करते ही नहीं हैं, बल्कि गौर व फ़िक्र के इस नतीजे पर भी पहुँचते हैं कि अल्लाह ने कुछ भी बेफ़ायदा नहीं बनाया। और सारी बात का नतीजा वो ये समझते हैं कि इस सब का कुछ न कुछ अंजाम होने वाला है। तो अपने लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो ये दुआ करते हैं कि हमें आग के अज़ाब से बचा ले। तो ये है हकीकी अक्लमंद लोग जो आखिर तक के लिए सोचते हैं, इतने एनालिटिक हैं। और ये ख़ुसूसियत जो उनको हासिल हुई, इसके पीछे उनकी ये सिफ़त है कि वो खड़े बैठे करवटों पर हर हाल में अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। और क्या कहते हैं? रब्बाना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐ हमारे परवरदिगार, तू जिसे जहन्नुम में डाले, यकीनन तूने उसे रुसवा किया और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। तो अल्लाह की याद से उनकी बसीरत चमक उठी है और वो आखिरत के बारे में कॉन्शियस हैं और अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की अमान में दाखिल होने की दुआएं करते हैं। फिर मज़ीद ये कहते हैं कि रब्बाना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बाना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ऐ हमारे रब, हमने सुना कि एक मुनादी करने वाला, एक ऐलान करने वाला बाआवाज़ बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है कि लोगों अपने रब पर ईमान लाओ। बस हम ईमान लाए। या इलाही, अब तू हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे और हमारी मौत नेकियों के साथ कर। और फिर मज़ीद दुआ करते हैं, रब्बाना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ए हमारे पालने वाले माबूद, हमें वो दे जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों की ज़ुबानी किया है
اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو دعا جو بندے اور مومن کا، اللہ کا اور بندے کا ایک تعلق ہے، اس میں یہ بندوں کی بات بتائی گئی کہ وہ رب سے کیا کیا مانگتے ہیں۔ اہل ایمان وہ اہل رشد لوگ، عقل مند لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں، تو وہ کیسے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، میں ہرگز ضائع نہ کروں گا۔ یعنی مرد یا عورت کوئی بھی ہو، جو بھی اسلام لا کر نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہ کرے گا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی انسان ہی ہو سب، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہاں خطاب اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت و کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا۔ تو یہ جو چلنا پھرنا ہے، یہ سفر و سیاحت جو ہے، کاروبار کی فراوانی اور وسعت و فروغ کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے، اس سے اہل ایمان کو دھوکہ نہ لگے، اہل ایمان اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس کے پاس ایمان نہیں، ایمان سے جو محروم ہے، وہ دائمی طور پر پھر جہنم میں جائے گا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ یہاں تھوڑی قیمت پر بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت پر بیچا جا سکتا ہے، مراد یہ کہ اللہ کی ایک آیت کے مقابل بھی ساری دنیا کی دولت بھی اکٹھی ہو جائے تو وہ تھوڑی ہی ہے، اللہ کی ایک آیت کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ تو دنیا ساری، مطلب یہ کہ دنیا اللہ کی آیت کے مقابلے میں تھوڑی ہے، اس دنیا کی خاطر اللہ کی آیتیں نہ بیچو۔ تو گویا اہل کتاب میں بھی ایسے صاحب ایمان لوگ ہیں جو اپنی کتاب پر ایمان لائے اور اب جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچا نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں خصوصاً اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ تو ان کی تعریف کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو
اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں صبر اور صابرو اور رابطو کا جو ذکر ہے، تو صبر کرو یعنی اطاعت کے اختیار کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو، اور صابرو یعنی جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، اور یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے۔ اور رابطو میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی بڑے عزم و حوصلہ کا کام ہے، اسی لیے حدیث میں اس کی فضیلت بھی آئی کہ اللہ کے راستے میں اسلامی سرحد کا پہرا دینا، مورچہ بند ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کامیابی کا نسخہ بتا دیا گیا، اللہ کا تقوی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ ایسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، تو یہ تقوی جو اس کے دل میں ہے، یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، اس کی کامیابی کا سبب ہے انشاءاللہ۔ تو ان خوبصورت دعاؤں کے ساتھ آج کا سبق ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، بالخیر والعافیت آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔